اب ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، صحابہ کو پتہ ہوتا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ہماری حدیث کی کتابوں میں درج ہوتی فضیلتیں، فقہ کی کتابوں میں ابواب اور فصلیں قائم کی جاتی اور بتایا جاتا کہ ربیع الاول کی یہ فضیلت ہے، ربیع الاول کے یہ احکامات ہیں، پہلا دن کیسے گزارنا ہے، تیسرا دن، پانچواں دن، 13واں، 12واں، صبح جلوس کتنے بجے نکالنا ہے، کتنے بجے ختم کرنا ہے۔ اور بھئی نماز عید اگلے خطبے میں انشاءاللہ مستقل طور پر اس پر بات ہوگی۔ نماز عید کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، سورج چلتے ہی پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، سارا کچھ ہے نا۔ تو جو سب سے بڑی عید ہو ہمارے بھائیوں کے بقول، اس کے بارے میں شریعت ساری کی ساری خاموش ہو، امت میں سے کسی کو پتہ نہ ہو، صحابہ بھی چلے جائیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی، اور بعد میں کسی کو پتہ چلے کہ نہیں یہ احکامات ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، یہ خصوصیتیں ہیں، ان چیزوں کو سجانا ہے، گھروں کو، گاڑیوں کو، گلیوں کو، محلوں کو۔ ربیع الاول کے بارے میں ایک لفظ بھی فضیلت کا ثابت نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکتفا کرنا ہر امتی پر لازم ہے کہ آپ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرے۔ اور نبی کی زندگی میں اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے بے سمجھی میں، اس نے سمجھا کہ شاید ایسا کرنا بہتر ہے، تو نبی نے کس انداز میں، کس سختی کے ساتھ اس کو روکا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں نا بھی اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، کہتے دیکھو ہم تو نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، نبی کے عشق میں کر رہے ہیں، آپ نبی کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی ہمارا ارادہ دیکھیں، ہماری نیت دیکھیں۔ بھئی صحابہ سے بڑھ کر کسی کی نیت اچھی ہو سکتی؟ صحابہ سے بڑھ کر کس کی نیت اچھی ہوگی؟ سب سے زیادہ اچھی نیتوں والے وہ تھے، اچھے دلوں والے وہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دے کر پوری کائنات میں جتنے بھی انسان موجود تھے قیامت تک آنے والے، سب کے دلوں کو جانچا اور پرکھا۔ سب کائنات کے دلوں میں سے صحابہ کرام کے دل سب سے زیادہ مقدس اور معتبر اللہ رب العزت نے قرار دیے، اور انہیں پھر اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو صحابہ کے دلوں سے اچھا کوئی دل نہیں، ان کی نیتوں سے اچھی کوئی نیت نہیں کسی کی۔ 3 صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے گھر میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آپ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی گھر میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آئے تو ہیں، جو ہم نے نبی سے پوچھنا تھا، آپ نبی کی جلوت و خلوت کی رازدان ہیں، آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اور وہ مسائل بھی ایسے ہیں جو باہر والے لوگوں کی نسبت گھر والوں کو زیادہ معلوم ہوتے۔ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے؟ وہ تو گھر میں رات کو تو آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا لمبا قیام بھی کرتے ہیں اور سو بھی لیتے ہیں، کبھی سوئے ہوتے ہیں کبھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ عمومی روٹین ہے، رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر وغیرہ میں وہ خاص روٹین ہے پوری رات جاگنے کی، لیکن عمومی طور پر آپ جب گھر میں قیام کرتے ہیں تو رات کو سو بھی لیتے ہیں اور قیام بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا اچھا آپ کے نفلی روزوں کی روٹین کیا ہے، یہ بھی بتائیں، کیونکہ کھانا پینا عموماً گھر میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس دن روزے سے ہوتے ہیں کس دن نہیں۔ سیدہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے ہی رہے، چھوڑے نہ، بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آپ کا ارادہ نہیں، ہمیشہ کے لیے نفلی روزے چھوڑ دیے، اور پھر آپ رکھنے لگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزے رکھ بھی لیتے ہیں اور آپ نفلی روزے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی وہ بول کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ایڈوانس میں بشارتیں دے دی ہیں کہ آپ کے ذمے کوئی نہیں، کچھ بھی ایسی نہیں کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے کہ اے نبی یہ کیوں کیا تھا۔ تو آپ جب اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے کھڑے ہو کر قیام میں آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے نا۔
ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، نیکی کا ارادہ ہے، نیکی کی نیت ہے۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کیا کروں گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ نیت بولو، نیت کتنی اچھی ہے۔ اور رات کا قیام بھی بہت اچھا، قرآن میں اللہ نے کہا، نبی کو کہا قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کریں۔ تہجد، قیام اللیل بہت فضیلت والا عمل ہے، اور نیت بھی کتنی اچھی ہے اور کرنے والا بھی کتنا اچھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ جب نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں اور وہ اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو میں تو گناہگار ہوں، میں چھوڑوں گا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے فرضی روزے رمضان میں تو رکھنے ہیں، باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے تو زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ بیوی بچوں میں الجھ جاتا ہے بندہ، کاروبار میں، فکر معاش میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے بندہ، عبادت کی طرف تھوڑی توجہ کم ہو جاتی ہے، تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان باتوں کو ذرا عجیب سمجھا تھا، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کر دی کہ اللہ کے رسول 3 صحابی آئے تھے اور ان جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اچھی نہیں لگی، آپ غصے میں آ گئے، صحابہ کو جمع کیا اور مسجد میں بلایا، فرمایا ادھر آؤ مسجد میں، خطبہ دیا اور فرمایا میرے صحابہ اس بات کو پلے باندھ لو، میں ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، نیکی کا شوق مجھ میں سب سے زیادہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ مجھ میں سب سے زیادہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ کرنے والے صحابہ ہیں، نیتیں سب سے اچھی، دل سب سے اچھے، عمل کتنے اچھے ہیں، اللہ کی عبادت، قیام، روزے، نفلی، کتنا اچھا عمل، لیکن نبی کے طریقے سے 2 قدم آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میں اعلان کرتا ہوں میں اس سے تعلق ختم کر لوں گا جو شخص میری سنت کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ اور قرآن میں بھی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھیں ہمارا عمل، دیکھیں ہم نے تو کتنی باتیں اپنی طرف سے بنا لی۔ ایک ہے روزہ ثابت ہے، نفلی روزہ، اس کو نبی کے طریقے سے بڑھ کر رکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ رات کا قیام نبی کرتے تھے، ساری زندگی کرتے تھے، اس کو بھی نبی سے آگے بڑھ کر، آپ کی مقدار سے آگے بڑھ کر کرنا، اس کی بھی کوئی گنجائش۔ اور یہاں ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں سرے سے، نبی نے کبھی زندگی میں کچھ بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں، آپ نے اپنے میلاد کو کبھی منایا ہی نہیں زندگی میں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی، اور اس کو ہم عبادت کا درجہ دے کر اور نہ منانے والوں کو شیطان ابلیس کہہ کر ہم کس دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے، کسی کو ہرٹ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، اور کسی کی پگڑی اچھالنا، ہم تو گزارش کر رہے ہیں اور یہ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آئیں ہمیں دلیل دے کر ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اور اگر آپ غلطی پر ہیں تو چھوڑ کر آپ بھی کتاب و سنت کے راستے پہ آ جائیں۔